نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو کہ تم جو بھی مال غنیمت لاؤ کچھ بھی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو بے شک اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے، ولی رسولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ولی ذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے اتارا اوپر اپنے بندے کے، یوم الفرقان فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب وہ جو مال غنیمت میں جھگڑا ہوا تھا اس کا فیصلہ اللہ نے کیا کہ جو بھی مال غنیمت ہے اس میں سے پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی جو چار حصے ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر یہ جو پانچواں حصہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کے آگے سے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک اللہ کا حصہ جو مساجد کی تعمیر جہاد کے کاموں میں لگے گا، اور دوسرا جو باقی 4 حصے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی ازواج کا، آپ کے اہل بیت کا، کیونکہ آپ کوئی اور کاروبار تو کر نہیں سکتے تھے، اور زکوٰۃ چونکہ آل رسول پر حرام ہے تو پھر انہی طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور باقی جو ہے قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا باقی جو 2 حصے رہ جاتے ہیں یہ ان لوگوں کا حق ہے۔ اور جو بدر کے دن یوم الفرقان یعنی جنگ بدر، یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا۔ اللہ نے کیا اتارا؟ یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو بارش نازل ہوئی تھی یہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب کہ تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور کافر دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اگر تم وعدہ کرتے تو تم وعدوں میں خلاف کر دیتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ اس معاملہ کا جس کا وہ فیصلہ کر چکا تھا، لیہلک من ہلک عن بینہ تاکہ ہلاک ہو جو بھی ہلاک ہو دلیل سے، ویحیی من حی عن بینہ اور وہ زندہ رہے جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ البتہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جب تم مدینہ سے نکلے مسلمان اور کافر ادھر ابو جہل کا جو قافلہ تھا وہ مکہ سے نکلا تھا، وہ دور کے کنارے، اور ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے وہ کافر ابو جہل اپنا لشکر لے کے آیا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ گیا، اور لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ ہم تو قافلے کو بچانے نکلے تھے، واپس چلو، لیکن اس نے کہا نہیں، بدر میں پڑاؤ ڈالیں گے اور آج اس مٹھی بھر جماعت کو جو ہے ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہو تاکہ لوگوں کو باطل کا بھی پتہ چل جائے اور حق کا بھی پتہ چل جائے۔ کافروں میں جو مرے وہ بھی دلیل سے مرے کہ وہ باطل پر تھا اور حق کو اللہ نے فتح دی، اور کافروں میں جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے کہ دونوں فریقوں میں حق پر جو ہے وہ کون ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا جب دکھاتا تھا آپ کو ان کافروں کی تعداد اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں تھوڑی، ولو اراکہم کثیرا اگر وہ کافر آپ کو زیادہ دکھا دیتا اللہ، لفشلتم تو تم بزدل ہو جاتے، ولتنازعتم اور تم جھگڑا کرتے فی الامر معاملے میں، ولکن اللہ سلم لیکن اللہ نے بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سینوں والی بات کو جانتا ہے۔ یعنی شروع میں کافر تو 1000 تھے لیکن مسلمانوں کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ تھوڑے دکھائے، اس لیے تھوڑے دکھائے کیونکہ انسان تعداد سے ہی مرعوب ہو جاتا ہے، تاکہ یہ ایک دفعہ جنگ جو ہے یہ شروع ہو جائے اور کوئی بھاگنے نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بزدلی سے بھی تمہیں بچا لیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ اور جب دکھاتا تھا تمہیں ان کافروں کی تعداد جب کہ تم ملے، فی اعینکم قلیلا تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم اور تمہیں بھی کم دکھاتا تھا ان کافروں کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ اس
معاملے کا فیصلہ کر دے جو اللہ کے ہاں کیا جا چکا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب امور لوٹائے جائیں گے۔ یعنی تمہاری تعداد بھی کافروں کو تھوڑی دکھائی تاکہ وہ بھی ایک دفعہ جنگ شروع کر لیں، وہ بھی نہ بھاگ جائیں، اور تمہیں بھی اللہ نے وہ کافر تھوڑے دکھائے تاکہ ایک دفعہ جنگ شروع ہو۔ یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو کسی ایک جماعت سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خاص طور پر تم میدان جنگ میں، اور اگر تم بزدلی دکھاؤ گے اور اطاعت نہ کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ لیکن یہ حکم عام ہے زندگی کے ہر میدان میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، بطراً اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیتے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے تھے گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کافر بھی نکلے تھے، بڑا ساز و سامان تھا ان کے ساتھ، اسلحہ جنگ بھی تھا، اور ابو جہل نے کہا آپ ایسی دھاک بٹھائیں گے، شراب و کباب کی محفلیں سجائیں گے، اور ناچنے والیاں ناچیں گی، اور ضیافت کریں گے، 3 دن اونٹ کاٹیں گے، ارد گرد کے قبائل کی بھی ضیافت کریں گے، تاکہ مسلمانوں کے اوپر ہمارا رعب جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور ابو جہل کا بھی فیصلہ جو ہے وہ جنگ کا نہیں تھا، لیکن اللہ کیا چاہتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہو جائے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وقال، اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم، کوئی غالب نہیں تمہارے لیے آج کے دن، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، نکص علی عقبیہ، تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، وقال، اور اس نے کہا، انی بریء منکم، بے شک میں تو بیزار ہوں تم سے، انی اریٰ ما لا ترون، بے شک میں تو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب کافروں کو جو خطرہ تھا وہ بنو کنانا سے تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اور کہیں بنو کنانا جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ نہ مل جائے۔ تو اس وقت بنو کنانا کا جو سردار ہے نا، اس کی شکل میں شیطان آیا ابو جہل کے پاس اور کہنے لگا میرے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا ہی ساتھی ہوں، دیکھو تمہارے پاس تو تعداد ہے، اسلحہ ہے، تم ہی غالب ہو، میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ یعنی شیطان اتنا ہے کہ انسانی شکل میں آ کے دھوکہ دیتا ہے۔ پھر جب اس شیطان نے، چونکہ فرشتوں میں رہ کے آیا ہے نا، ہاں، جب اس نے دیکھا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں بدر کے میدان میں، اس وقت بھی اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ اب تمہاری شامت آ چکی، ایڑیوں کے بل بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے کو ابو جہل نے پوچھا اب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس وقت بھی دھوکہ دے کے چلا گیا۔ اذ یقول المنافقون، جب کہتے تھے منافق، والذین، اور وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا انہیں ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھی بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب مدینہ کے اندر جو یہودی اور منافق تھے وہ کہنے لگے دیکھو ان کا دین انہیں کتنا دھوکہ دے رہا ہے، یہ مٹھی بھر جماعت جن کے پاس اسلحہ بنی اور یہ فتح کر رہے ہیں قریش کو، ان سے لڑ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے یہ دھوکے میں خود ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نہ تو تلواریں لڑتی ہیں، نہ نیزے لڑتے ہیں، نہ مسلمان لڑتا ہے، بلکہ وہ جذبہ لڑتا ہے جو مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو فتح عطا کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ آپ دیکھ لیں جب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے فرشتے فوت کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں کو مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں کو، وذوقوا عذاب الحریق،
اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو، یعنی موت کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو جاتا۔ اور یہ صرف جنگ بدر سے خاص نہیں ہے بات، بلکہ جب بھی کسی قسم کے کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ایسی مارے ہی مارتے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر۔ کدأب آل فرعون، مانی طریقے آل فرعون کے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ طاقت والا ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی جس طرح پہلے لوگ تھے فرعون، عاد، سمود اور قوم نوح، جس طرح انہوں نے جھٹلایا یہ بھی جھٹلا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی پکڑا تھا عذاب دے کر، اللہ ان کو بھی پکڑنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمہ، یہ اس وجہ سے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کیا، علی قوم کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں جو ان کے اپنے نفسوں میں ہے، یعنی اپنی طرف سے خود بدل دیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی قوم خوشحال ہے، فرما بردار رہے، اللہ کا شکر ادا کرتی رہے تو اللہ نعمت کو بحال رکھتا ہے، لیکن شامت کب آتی ہے؟ جب انسان کے اعمال ہی گندے ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ کدأب آل فرعون، مانی طریقے آل فرعون کے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کے سبب سے، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک برے ترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جانور اس لیے کہا کہ جس طرح جانور جو ہے وہ سنتا نہیں، اور یہ ان سے بدتر اس لیے ہے کہ یہ عقل رکھتے ہوئے سنتے نہیں ہے۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ کہ آپ نے ان سے وعدہ لیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں۔ یہ مدینہ کے یہود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو یہودیوں کے ساتھ ایک میثاق مدینہ ہوا تھا، لیکن اس کی جو بھی شکیں تھی یہود نے ہمیشہ ان شکوں کی بھی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کی، اور امن و امان کو بھی نقصان دیا، مسلمانوں کو لڑانے کی بھی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 دفعہ قاتلانہ حملہ کیا۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر آپ ان کو پائیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کے ذریعے سے بھگا دیجئے ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یعنی کبھی ان یہود سے جنگ ہو تو پھر ایسا ان کا حشر کیجئے کہ جو پچھلے آنے والے ہیں نا ان کے لیے بھی عبرت ہو۔ تو پھر مدینہ سے تینوں قبیلے جو تھے یہود کے وہ سب جلا وطن ہو گئے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ڈال دیجئے ان کی طرف اوپر برابری کے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو تو وعدہ آپ سرعام ان کو بتا دیں کہ آج سے یہ وعدہ ختم ہے، چھپ چھپا کر کسی پہ وار کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور خیال نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ سبقت لے جائیں گے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہ کر سکیں گے۔ یعنی یہ کافر سارے اگر مل بھی جائیں اسلام کے خلاف مکر و فریب کی عمارتیں کھڑی کر دیں، لیکن یہ کبھی بھی اسلام کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے لیے جو تم طاقت رکھتے ہو قوت سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے باندھنے سے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو ڈراتے ہو،
وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور کچھ ایسے دشمن جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ اور تم جو بھی خرچ کرو گے کچھ بھی اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یعنی مسلمانوں اپنے تیر نیزے اپنے گھوڑے تیار رکھو، اور اس سلسلے میں تم کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ اس کا اثر کیا ہوگا کہ تمہاری جنگی تیاری دیکھ کے تمہارا دشمن مرعوب ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور قوت کیا ہوتا ہے؟ تیر پھینک دینا۔ تلوار تو قریب قریب لڑی جاتی ہے نا، نیزے، لیکن تلوار قوت کیا ہے؟ یہ تیر پھینکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسلم کی جماعت سے گزرے جو آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تیر اندازی کرو، تمہارے باپ اسماعیل تو بڑے تیر انداز تھے اور میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں۔ تو دوسرے فریق نے تیر پھینکنا چھوڑ دیے۔ آپ نے کہا تم تیر کیوں نہیں پھینک رہے؟ کہنے لگے جب دوسری طرف آپ کھڑے ہوں تو ہم تیر کیسے پھینک سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں دونوں کے ساتھ ہوں، تم لوگ اپنی تیر اندازی کی مشق جو ہے یہ جاری رکھو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا آپ بھی اس کے لیے جھک جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اس خوف سے کہ پتہ نہیں ان کے اندرونی سازشیں کیا ہیں، یہ مکر و فریب سے صلح تو نہیں کر رہے، صلح تو صلح ہوتی ہے، آپ صلح ضرور کریں، ان کے جو اندر کے مکر و فریب ہیں اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو آپ کو اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وہ ذات جس نے مدد کی آپ کی اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی اندرونی سازش کر کے صلح کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور ایک مومنوں کی جماعت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کی جانسار بنا دی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے تمام، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے الفت ڈالی ہے ان کے درمیان، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کس طرح عصبیت کی جنگیں لڑ رہے تھے یہی صحابہ، اور یہ مدینہ کے صحابہ ہوں یا کفار مکہ ہوں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جنگیں ختم کر دیں، ان کے دلوں سے دشمنیاں دور کر دیں اور ان کے دلوں کو جوڑ کے بھائی بھائی بنا دیا۔ اے میرے محبوب اگر آپ دنیا بھر کا پیسہ خرچ کر کے کسی کا دل جوڑنا چاہیں تو آپ جوڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ نے ان کی دشمنیاں ختم کر کے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین اور وہ جس نے آپ کی پیروی کی ہے مومنین میں سے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یعنی اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور مومنین کو بھی کافی ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ اور مومنین کی یہ ایک جماعت آپ کو کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین کو لڑائی پر جہاد پر رغبت دلائیے۔ ان یکم منکم عشرون صابرون اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا اور اگر ہوں تم میں سے 1000 تو وہ غالب آ جائیں گے 100 تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر، من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، بانہم قوم لا یفقہون اس وجہ سے کہ وہ قوم سمجھتی نہیں ہے۔ یعنی ایک کے مقابلے میں کتنے آگے 10 بھی اگر ہوں، یعنی ایک طرف مسلمان ایک ہے اور اس کے مقابلے میں 10 کافر ہیں، تو اس وقت میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے یا پیٹھ دکھانا یہ جائز نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تخفیف کر دی، آسانی کر دی تم سے، وعلم اور جان لیا ان فیکم ضعفا کہ تم میں بڑی کمزوری ہے، فإن یکم منکم مئہ اگر ہوں گے تم میں 100 صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین تو وہ غالب آ جائیں گے
200 پر، یکم منکم الفن، اور اگر ہو تم میں 1000، یغلبو الفینی تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے وہ ایک کے مقابلے میں 10 والی بات کو اتنا آسان کر دیا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو پھر پیٹ پھیرنا جو ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ شروع میں جو صحابہ تھے انہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی تھی، ان کا صبر و استقامت اور ایمان بڑے اعلیٰ درجے کا تھا، پھر آہستہ آہستہ مکہ فتح ہو گیا اور مال غنیمت بھی آ گیا، خوشحالی آ گئی، پھر صبر وہ نہ رہا، اللہ نے حکم کو آسان کر دیا۔ لیکن دور نبوی میں آخری ایام میں صحابہ اتنے زیادہ پرجوش تھے کہ جنگ موتا میں 3000 صحابہ کے مقابلے میں 1,00,000 کافر تھا، تو مسلمانوں نے ثابت قدمی دکھائی، کیونکہ ان کے توکل کس پر تھے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ ما کان لنبی، نہیں ہے جائز کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کے قریب کافر مارے بھی گئے اور 70 قیدی بھی ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا ابو بکر سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابو بکر بھی نرم طبیعت کے مالک تھے، کہنے لگے اپنے ہی چچا کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت والے تھے، حضرت عمر سے مشورہ کیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو کفر کے سرغنے اور ستون ہے، عقیل کو علی کے حوالے کرو وہ اس کا گلا کاٹ دے، فلاں کو میرے حوالے کرو میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ اللہ کو عمر کی رائے پسند تھی، یہ قیدی کیوں بنا کے لے آئے ہو، انہیں میدان جنگ میں کیوں نہیں قتل کر دیا؟ کسی بھی نبی کو یہ بات جائز نہیں ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پہنچتا تمہیں بیچ اس کے جو تم نے پکڑا بڑا عذاب۔ اگلی صبح سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت بھی ابو بکر کی رائے کی طرف مائل ہوئی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اگلی صبح حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں، اور اگر تو مجھے رونا آئے تو میں بھی رو لوں، نہ آئے تو کم از کم رونے کا میں منہ ہی بنا لوں، سنت یہی ہے نا جب اللہ کا نبی روئے تو تم بھی رو، یہ نبی کی اطاعت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو فدیہ لینے والی بات کا جو فیصلہ ہوا تھا نا، اس کا عذاب ہمیں دکھایا گیا جو اس درخت سے زیادہ قریب تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے دونوں چیزیں حلال کی ہوئی تھی، یہ مومنوں کی آزمائش تھی کہ یہ مال کی طرف جاتے ہیں یا کافروں کو قتل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے اس چیز کو معاف کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر کھاؤ اس میں سے جو تم غنیمت میں لائے ہو حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب ہر کافر کے بدلے میں جو ہے 4000 درہم جو ہے فی کس یہ فدیہ لیا گیا۔ اب اس کے بارے میں چونکہ عطاب بھی تھوڑا سا آ گیا تھا کہ انہیں کیوں قیدی کر کے لیا، قتل کیوں نہیں کر دیا، تو پھر مومنوں کو تھوڑا سا شک ہوا، تو اللہ نے کہا نہیں حلال ہے، مال تو حلال ہے، تم اس کو جو بھی لیا ہے اس کو کھا سکتے ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل من فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کہہ دیجئے ان کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جان لے اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ دے گا تمہیں بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، وہ بھی بدر کے قیدیوں میں، ابھی تک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، بدر کے قیدیوں میں وہ بھی آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنا بھی فدیہ دے اور اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فدیہ دے، اور اس وقت عباس کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں رہا، جو میرا مال تھا وہ کافروں نے چندے کے طور پہ ہم سے لے لیا، تو میرے پاس فدیہ جو ہے وہ کہاں سے؟ انہیں تھا کہ شاید رشتہ داری کر کے آپ معاف کر دیں گے، آپ کو عادت کا پتہ تھا، مال سے محبت ہی ذرا اور کس کو نہیں ہوتی، تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک پائی بھی نہ چھوڑنا میرے چچا کو۔ پھر آپ نے اپنے چچا سے کہا اچھا وہ مال کدھر ہے جو آپ نے اور ام الفضل بیوی تھی عباس کی، جو آپ نے اور ام الفضل نے مل کے دبایا تھا، زمین میں چھپایا تھا، وہ مال کدھر ہے؟
تو عباس کے تو ہوش اڑ کے کہنے لگے کہ یہ بات تو میرے اور ام الفضل کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. سمجھ آ گئی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر فدیہ دیا اپنا بھی, دونوں بھتیجوں کا, اپنے حلیف کا بھی دیا, 4 بندوں کا فدیہ دیا. اور پھر کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا اگر تمہارے دلوں میں خیر آ جائے گی. کہتے ہیں کہ میں نے 20 کیا کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ انہوں نے فدیہ دیا. آج میرے 20 غلام ہیں جو سارے مجھے کما کے لا کے دے رہی ہیں. میں یریدو خیانت کا, اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا, فقد خان اللہ من قبل, تو بے شک انہوں نے اللہ کی خیانت کی تھی اس سے پہلے. فامکن منہم, اللہ نے آپ کے ہاتھوں ان کو قید کرا دیا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. آپ سے جو بھی صلح کرنا چاہے آپ صلح کریں, کسی کی خیانت سے ڈرے نہیں. یہ بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں, جب ابو طالب زندہ تھے انہوں نے بڑی قسمیں کھائی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی رہیں گے, لیکن بدر میں یہ بھی آگے تھے لڑنے کے لیے, کافروں کا ساتھ دیا. تو پھر کیسے اللہ نے ان سب کو آپ کے ہاتھوں قید کرا دیا. اے میرے محبوب, آپ کسی کی خیانت سے ڈریں نہیں. ان الذین آمنوا وہاجروا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم, اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا, وانفسہم, اور اپنی جانوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ لوگ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں یا وارث ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یہاجروا, اور انہوں نے ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شیء, نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے کچھ بھی, حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ, پھر اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ, مگر اس قوم کے خلاف مدد نہیں کی جا سکی کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی امن کا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یعنی جو لوگ ہجرت کر کے آگے ہیں ان کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ گھر بار, کاروبار, اپنے والدین, محبتیں تک قربان کر کے آگے, اور پھر مدینہ میں انصار نے کیسے ان کو گلے لگایا, یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اصل میں یہ مومن ہے. اور وہ لوگ جو مال کی محبت سے ہجرت نہیں کر کے آ رہے اور مال کی محبت گھر بار انہیں نکلنے نہیں دے رہا, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یا تمہارے وارث نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں. اور لیکن اگر وہاں وہ کافروں سے مصائب کا شکار ہیں اور تم سے مدد طلب کر رہے ہیں, تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا جو ہے یہ فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کافر قوم سے تمہارا امن کا معاہدہ ہے تو پھر تم ایسے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے, تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بعضهم اولیاء بعض, بعض ان کے بعض کے دوست ہیں یا وارث بھی ہیں. الا تفعلوا, اگر تم نے ایسا نہ کیا, تکن فتنۃ فی الارض, تو ہوگا فتنہ زمین میں, وفساد کبیر, اور بہت بڑا فساد. یعنی جو لوگ مسلمان وہاں پر ہیں, ایک مسلمان جو ہجرت کر کے دارالاسلام میں آگے ہیں, کچھ مسلمان جو دارالحرب میں ہے, کافروں کی طرف ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہو سکتے اور ایک دوسرے کے دوست بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. اسی طرح کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. کافر کافروں کے ہی وارث اور دوست ہوتے ہیں. اور اگر کوئی تم سے مدد کرے تم مدد نہ کرو تو بھی فتنہ ہوگا, یا اگر کسی کافر سے معاہدہ امن ہے تم اس کو توڑ کر پھر مدد کر دو, چاہے مسلمان کی ہی مدد کیوں نہ ہو, تو بھی فتنہ جو ہے وہ پھیلے گا. ہر صورت میں حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا. والذین آمنوا وہاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے اور معزز روزی ہے. یعنی انصار اور مہاجرین یہ سارے پکے مومن ہیں,
اور آج آپ دیکھیں نیٹ پہ کیسے کیسے صحابہ کے بارے میں بکواسات کیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پکے مومن ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، یہ تمہارے ہی ساتھی ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رحم کے رشتے یہ زیادہ قریب تر ہیں یا حقدار ہیں بعض کے اللہ کے کتاب میں، اللہ کے لکھے ہوئے میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شروع میں ایمان لایا تو بھی وہ صحابی ہے، مہاجر ہے یا انصار ہے، اور اگر کوئی بہت بعد میں ایمان لایا ہے تو وہ صحابی، انہوں نے مدد کی ہے، یہ سارے ایک ہی ہیں۔ اور پہلے چونکہ انصار اور مہاجر آپس میں وارث بھی تھے، اللہ نے یہ حکم ختم کر کے کہا اب وراثت رشتہ داروں کا حق ہے، ہاں اگر تم اپنے کسی دوست کو دینا بھی چاہتے ہو تو 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ نے نہیں بھیجی، آپ نے نہیں پڑھی، صحابہ نے پوچھا بھی نہیں، اور اطاعت یہی کہتی ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری کو امیر حج بنا کر ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ بعد میں سورہ برات نازل ہو گئی تو پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، اور مینا کے دن 10 ذو الحجہ کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ کعبہ داخل نہیں ہوگا، نکل جائیں یہاں سے، اور دوسرا کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پھر تم سیر کرو، گھوم پھر کے دیکھ لو زمین میں 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور مدت کتنی ملی؟ 4 مہینے۔ کافروں سوچ لو، یا تو مسلمان ہو جاؤ اگر مکہ میں ہی رہنا ہے، ورنہ تم مکہ کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 10 ذو الحجہ کو یہ اعلان ہوا، ذو الحج، پھر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی تک تم خوب غور فکر کر لو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب کی۔ اور یہ حج اکبر کے دن اعلان ہوا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج جو جمعہ کے دن آئے وہ اکبر ہے، باقی اصغر ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے، چاہے وہ جمعہ کے دن آئے، ہفتہ کے دن آئے، اتوار کے دن آئے، ہر حج حج اکبر ہے، اور ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ یہ حج اکبر کے دن اعلان ہوا تھا کہ اگر توبہ کر لیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے مکہ میں رہو، لیکن یہ نہ سوچنا کہ تم اب ہرا سکو گے اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر کہ وہ لوگ جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کبھی کچھ کم نہیں کیا، یعنی عہد نہیں توڑا، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے مدد بھی نہیں کی تمہارے خلاف کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پورا کرو ان کی طرف ان کے وعدے کی مدت کو، اِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، ان اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اور کچھ مشرکین سے عہد بھی تھا کہ، اور اس عہد کے باقی ہونے میں ابھی 9 مہینے باقی تھے۔ یہ بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو زمرہ، یہ بے شک کافر تھے لیکن اچھے قبیلے تھے اور اپنے عہد کو یہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں
باقی کافروں سے جن سے عہد نہیں 4 مہینے سوچ سمجھ لیں، لیکن ان کا عہد 9 مہینے کی مدت باقی ہے، یہ پورا ہوگا، یہ 9 مہینے سوچ سمجھ لیں، اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو باقی کافروں کے ساتھ، یا تو مسلمان ہو جائیں اگر مکہ میں رہنا ہے، ورنہ مکہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت کے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور ان کو پکڑ لو، واحصروہم، اور ان کو بند کر دو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر گھات والی جگہ پر، فإن تابوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فخلوا سبیلہم، ان کی راہ کو چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں جو ذکر، ذی الحج، محرم اور رجب، جو ہمیشہ کافروں میں بھی یہی 4 مہینے جو 10 ذوالحجہ کے بعد اگلے، یہ مہینے جب گزر جائیں اور یہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو، ان کو مارو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب تمہارے اسلام کی وجہ سے انہوں نے تمہیں مکہ میں نہیں رہنے دیا، شرارتیں کی، اب ان کے کفر کی وجہ سے تم بھی انہیں مکہ سے نکال سکتے ہو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم علم نہیں رکھتی۔ یعنی اس پکڑ دھکڑ میں اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے اسلام سکھائیے، آپ اسے پناہ دیں، لیکن اگر وہ آپ کی پناہ میں اسلام قبول نہیں کرتا تو وہیں پہ نہ مار دو، کیونکہ پناہ دے چکے ہو، انہیں ان کی امن کی جگہ پہ پہلے پہنچاؤ، تم نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ ام ہانی فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، آپس پردہ غسل فرما رہے تھے، آپ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ام ہانی ہوں، اور ام ہانی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا لڑکا، یعنی حضرت علی کہتے ہیں، میری ماں کا لڑکا کہتا ہے کہ وہ حبیرہ کے لڑکے کو، حبیرہ ان کے خامد کا نام تھا، اور بیٹے یعنی ان کا بیٹا ہے، وہ حبیرہ کے لڑکے کو قتل کر دیں گے، جبکہ میں اس بچے کو پناہ دے چکی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے میں نے بھی پناہ دی، یعنی ایک عورت بھی اگر کسی کو پناہ دیتی ہے تو اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد کا اعتبار؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر کہ وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے نزدیک، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں یہ ایک عہد جو ہے یہ لیا گیا تھا کہ آئندہ 10 سال جو ہے وہ مسلمان اور کافر آپس میں جنگ نہیں کریں گے، کافر جو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائے، بنو حذا یہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، اور بنو بکر جو ہے یہ کافروں کا حلیف بن گیا۔ اب اس میں یہ بھی تھا کہ جب یہ قبیلے آپس میں لڑیں تو کافر کافروں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مومن ان کافروں کا جو ان کے حلیف ہیں ساتھ نہیں دیں گے، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ بنو بکر کی اور بنو حذا کی جنگ ہوئی تو کفار مکہ نے کھلا وعدہ خلافی کی اور ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے آ کے دہائی دی بنو حذا نے کہ کافروں نے تو ان کا ساتھ دیا، اسلحہ بھی ان کو دیا ہے، عہد شکنی کی کافروں نے تو عہد ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی کعبہ کے اندر اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا تو پھر مسلمانوں تم بھی عہد توڑ دو، کیونکہ پہل جو ہے اب ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیوں کر ہوگا اگر وہ غالب آ جائیں گے تم پر، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ وہ انتظار کریں گے تمہارے درمیان کسی رشتہ داری کا اور نہ عہد کا، یرضونکم بافواہہم، وہ آپ کو راضی کرتے ہیں اپنے منہوں سے، وقلوبہم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی اب تو مجبور ہو گئے اور مسلمان مکہ پر غالب آ گئے، یہ اوپر سے اسلام لانے پر مجبور ہو چکے ہیں، لیکن اگر ان کو مضبوطی مل جائے یہ کبھی بھی عہد پورا نہیں کریں گے، نہ رشتہ داری کا خیال رکھیں گے نہ عہد کا، بلکہ تمہیں ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اشتروا
بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خریدا اللہ کی آیات کے بدلے قیمت تھوڑی کو، فصدوا عن سبیلہ، اور اس کے راہ سے روک دیا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ انتظار نہ کریں گے کسی بھی مومن کے بارے میں، نہ قرابت کا اور نہ عہد کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ وہ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی گو ان کا اپنا رشتہ دار ہو لیکن اسلام انہیں اتنا برا لگتا ہے کہ وہ کسی مومن رشتہ دار کو بھی کبھی معاف نہ کریں گے۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، یعنی اگر وہ بے شک اوپر سے ہی اسلام قبول کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نا، اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، انہیں مسلمان سمجھا جائے گا، دلوں کے معاملات کس کے سپرد ہیں؟ اللہ کے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر اپنے وعدوں کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو لڑائی کرو کفر کے پیشواؤں سے، انہم لا ایمان لہم، ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی اگر اسلامی حکومت میں بغاوت کریں، شرارتیں کریں اور اسلام کے شعار کا مذاق اڑائیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی بھی آ جاتی ہے، یا آپ کا مذاق اڑائیں، تو ایسے کفر کے پیشواؤں سے لڑائی کرو، ان کو مارو، پھر ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا، کیا نہیں تم لڑتے اس قوم سے کہ جنہوں نے توڑ ڈالا ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا ہے، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے پہلی مرتبہ تم سے شروع کیا ہے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرو گے، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، یعنی یہ سب کچھ جو ان کو دیا جا رہا ہے یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، انہوں نے اسلام کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تمہارے نبی کو نکال دیا تھا، اب تم ان کو نکالو، اور ہو سکتا ہے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آئے کہ کافر سارے اگر مل جائیں تو اب بھی ان سے تعداد میں زیادہ ہے، کہیں ہم سے لڑنے نہ آ جائیں، تو بات یہ ہے کہ تم ان سے مت ڈرو، اپنی تیاری پوری رکھو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ساتھ، ویخزہم، اور ان کو رسوا کر دے گا، وینصرکم، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان پر، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنین قوم کے سینوں کو ٹھنڈ بھی بخشے گا۔ اب اللہ نے کہا ان کے اوپر کوئی آسمان سے عذاب نہیں آئے گا، کوئی پتھر نہیں برسیں گے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ہی ان کو عذاب دے گا، تمہاری تلواروں سے ہی اللہ ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کر دے گا، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم بھی تو مار کھاتے رہے تھے عرصہ ان کافروں کی، بلال حبشی نے بڑی مار کھائی تھی امیہ سے، اپنے آقا سے، اب بلال حبشی کو اجازت ہے سینہ ٹھنڈا کرے، مارے اب اس امیہ کو، اور یہ سارے مومن جو پستے رہے ان کے سینوں کو اللہ ٹھنڈ بخشنا چاہتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور وہ لے جائے ان کے سینوں کی کا غضب، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور لوٹ آئے اللہ تعالیٰ اوپر جس کے چاہتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی تمہارے دلوں کا، ان کے دلوں کا غصہ اللہ دور کر دے، اور اللہ کسی کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے، اللہ ایسا بھی چاہتا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کہ تم نے خیال کیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تھا تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ، اور نہیں انہوں نے پکڑا اللہ کے سوا اور نہ ہی اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ ہی مومنوں کے ولیجہ دلی دوست، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی پرانے مومن جو ہیں، جو بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں، وہ تو بڑے ثابت قدم ہیں، ہاں، لیکن جو نئے نئے دائرے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہا کہ کیا تم ابھی تم ڈر گئے ہو کہ اللہ نے تمہیں جہاد کا حکم دے دیا ہے؟ اللہ یہ اس لیے بھی کرنا چاہتا ہے پکے مومن بھی چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور جنہیں ابھی ضرورت ہے کچھ اور مدارج اوپر چڑھنے کی ان کو بھی پتہ چل جائے۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے،
ان یامروا مساجد اللہ کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے نفسوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم یہ لوگ ضائع ہو گئے ان کے عمل، وفی النار ہم خالدون اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ کبھی بھی کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دی۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور پھر ننگے طواف کرنے آ جاتے ہیں اور پھر سیٹیاں اور تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ کفر کی گواہیاں دینے والے کبھی بھی کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور اس نے نماز کو قائم کیا، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کیا، ولم یخش الا اللہ اور نہیں وہ ڈرا مگر اللہ سے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین قریب ہے کہ یہ لوگ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سیدنا سعید بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا کہ کسی بندے نے میرے اوپر کنکر پھینکا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مجھ سے اشارے سے کہا کہ ان دو بندوں کو بلا کے لاؤ، میں ان دونوں کو لے کے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا اگر تم یہاں مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، تم اللہ کے نبی کی مسجد میں شور کرتے ہو، آوازیں بلند کرتے ہو۔ ایسے لوگ مسجدوں کے متولی ہونے چاہیے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ نمازوں کو محض کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج کہ تم نے کر دیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر مانند اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافر کہنے لگے کہ تم بڑے بنتے ہو کہ جی ایمان لائے ہو اور اللہ کے رستوں میں تم نے جہاد کیا ہے، ہجرتیں کی ہیں، ہم بھی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھی تو مسجدوں کی جو ہے ان کی صفائی ستھرائی کا، کعبے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جی نہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رستوں میں جہاد کرنا یہ بہت فضیلت کے کام ہے، اور ایمان کے بغیر ان کی کوئی بھی خدمت کعبہ کی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہ لوگ وہ کامیاب ہیں۔ کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کہا، ایک نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل کروں یا نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے، دوسرے نے کہا مجھے بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ایمان لانے کے بعد میں کوئی عمل کروں یا نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر اور اب اس کی آبادی کے۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، اللہ نے آیات نازل فرمائی یہ کام اتنے بڑے کام نہیں حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو تعمیر کر دینا، بلکہ کون سے بلند درجے ہیں، ایمان، ہجرت اور پھر جہاد اللہ کے راستے میں، یہ زیادہ بلند درجات ہیں اللہ کے ایسے مسلمانوں کے لیے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، ورضوان اور رضا، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور جنتیں ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں ہمیشہ کی۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اے میرے بندو کیا تم اب خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ کیا ہم اب بھی خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا جو کسی اور کو نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی میری ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی کہیں گے اور کون سی نعمت ایسی ہے جو ابھی باقی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم نہ تم پکڑو اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر۔
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، اور جو بھی دوست رکھے گا انہیں تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ یعنی اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی کافر ہیں تو ان سے قرابت تو کیا رفاقت بھی نہیں رکھی جا سکتی، اور تمہارے دلی دوست جو ہیں یہ مومنین ہی ہونے چاہیے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے کہ ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ہے میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کان آباؤکم ابناؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے والے، و اموال اقترفتموها اور مال جنہیں تم کماتے ہو، و تجارت اور تجارت تخشون کسادہا جن کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ یہ زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی باپ دادا بھائی بیوی بچے کنبے قبیلے مال کاروبار تجارتی اور یہ گھر ہمارے اگر تمہیں بڑے محبوب ہیں اللہ کے راستے میں آنے سے اور اس کے رسول کی محبت سے اور اس کے دین کو سمجھنے میں، تو پھر تم انتظار کرو اللہ ایسا حکم تمہیں سنا دے کہ تمہیں ذلت اور رسوائی سے اللہ دوچار کر دے۔ اور عموماً انسانوں کو انہی چیزوں سے محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہے، یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں کہ کون انہیں چھوڑ کے اپنی عاقبت کی طرف آ جاتا ہے اور کون ان میں رہ کے اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سی جگہوں پر، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم جبکہ تمہیں اچھی لگتی تھی تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا تو نہ کام آیا تم سے کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی، ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور پھر کافروں نے یہی سوچا کہ چلو اسلام ہی قبول کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ آئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بنو ثقیف اور حوازن کا معاملہ کچھ اور تھا، یہ بڑے جنگجو تھے لڑاکے لوگ تھے، کہنے لگے اس ذلت اور رسوائی سے تو بہتر ہے کہ ہم سارے مل کر نکلیں اور اپنی عورتیں بیوی بچے اور سب جانور بھی لے آئیں تاکہ پیچھے پسپائی کا خیال ہی نہ رہے اور ایک ہی زور سے مسلمانوں کا جو زور ہے نا یہ ختم کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمان چونکہ 10,000 کا لشکر تھا، پھر 9 مسلم جو تھے کفار وہ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ بہت بڑا لشکر جو ہے بن گیا۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں کیا آ گیا؟ غرور آ گیا، کہنے لگے اب تو ہماری جماعت جو ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ توکل کس پر ہوا؟ جماعت پر، افرادی قوت پر توکل ہوا۔ پھر جو ہی جنگ شروع ہوئی انہوں نے کمین گاہوں سے ایسے تیر جو ہے وہ برسائے کہ مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تعداد بھی زیادہ تھی، زمین بھی کھلی، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ صحابہ کا جو توکل غیر پر ہوا تھا نا اللہ نے اس کا علاج کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید خچر پر سوار تھے، سیدنا عباس آپ کے اور ایک عبد الحارث جو ہیں یہ آپ کے قریب تھے۔ آپ نے کہا عباس اصحاب شجرہ کو بلاؤ، سیدنا عباس نے کہا اصحاب شجرہ کدھر ہیں؟ اصحاب شجرہ اس طرح واپس لوٹ آئے، کہنے لگے ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں، جس طرح گائے اپنے بچوں کے پاس لوٹ آتی ہے۔ پھر باری باری سب کو بھاگتے ہوئے صحابہ کو بلایا گیا، یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار، انصار بھی واپس آ گئے، حضرت کے لوگ جو ہیں وہ بھی سب واپس آ گئے، اور پھر اللہ نے ان کے دماغوں سے یہ نکال دیا، توکل جب اللہ پر ہوا تو پھر اللہ نے فتح سے بھی جو ہے دوچار کر دیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنین پر، وانزل جنودا لم تروها اور نازل کیا ایسے لشکروں کو جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر اونگ نازل کر دی، سکینہ، تاکہ ان کی تھکاوٹ جو ہے وہ
دور ہو جائے۔ اور کافر اس جنگ میں اترے لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی، اللہ کا رعب ڈال دینا ہی کافی تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں، کافروں کی طرف پھینکی اور وہ ان کی آنکھوں میں، ہر ایک کافر کی آنکھ میں سرما بن کے لگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر لوٹ آتا ہے اللہ اس کے بعد جس پر چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر بنو ثقیف اور حوازن کے کئی لوگ جو ہے یہ ساری بات دیکھ کر پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام، تو نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عیلتاً، اور اگر تمہیں خوف ہو فقر کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، پس ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ مشرک آج کے بعد جو ہیں یہ کعبہ میں نہ آنے پائیں، مکہ حرم سے ہی یہ نکل جائیں۔ نجس یہ مراد نہیں کہ ان کے جسم ہی پلید ہے، ہاتھ ٹچ ہو گیا تو ہم پلید ہو جائیں گے، یہ کوئی جسمانی پلیدگی نہیں بلکہ یہ ان کے عقیدے کی پلیدگی ہے، یہ مکہ سے نکل جائیں۔ اور اگر تمہیں یہ ہو، چونکہ مسلمان جو مکہ تھا یہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا، ایک منڈی بھی تھی، اور اس وقت یہ خوف بھی ہوا جو نو مسلم تھے کہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو پھر منڈیاں کون چلائے گا، تجارت کیسے ہوگی، کھائیں پیئیں گے کہاں سے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ہی وہ تجارتی مراکز دے کے مالا مال کر دیا، اور ان کے دلوں کے خوف اللہ نے دور کر دیے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں مان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں وہ حرام ٹھہراتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو بھی قبول نہیں کرتے، من الذین، ان لوگوں سے جو اوتوا الکتابہ، کتاب دیے گئے ہیں، حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ، عن ید، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ یہاں تو اہل کتاب کا ذکر ہے لیکن یہ جزیہ مجوسیوں سے بھی لیا گیا، اور جزیہ کن سے لیا جاتا تھا؟ اگر مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کیا ہے تو کہتے کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، علاقے تم اپنے پاس ہی رکھو، زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، تو جزیہ دو۔ اور اسی طرح جو ذمی کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہیں تو وہ بھی، مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، لیکن وہ ذمی کیا ہے، وہ جزیہ دیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا کہنا ان کے منہوں کے ساتھ ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، کتنے ملتے جلتے ہیں بات میں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، ان کو مار ڈالے اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔ یعنی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اسی طرح مشرکین مکہ نے سارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ کتنے ملتے جلتے ان کے عقیدے ہیں، اللہ ان کو مار ڈالے، کیسے کیسے قصے کہانیاں لے کر آ جاتے ہیں دین اسلام کے خلاف۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے پکڑا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر کہ وہ عبادت کریں ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، سبحانہ پاک ہے وہ، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ بھی جی شرک کی ایک قسم ہے کہ اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لینا۔ سیدنا عدی کہتے ہیں جب ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آئے اور صلیب ان کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی، آپ نے کہا یہ اتار دو، بہرحال مسلمان ہو گئے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے ہم اپنے درویشوں کو اور علماء کو رب تو نہیں کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس چیز کو حلال کر دیتے تم حلال نہیں کر دیتے تھے، جس کو حرام کر دیتے تم بھی حرام سمجھ لیتے تھے، یہی تو رب بنانا ہے۔
گویا حلت اور حرمت کے جملہ احکامات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے. اور اگر ہم لوگوں کی باتوں کو سن کر یہ حلت اور حرمت لینے لگ جائیں تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. ایک بچی مجھے کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سولر جو ہے یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے کیونکہ سورج کے اوپر برڈن آ جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں ہی دی ہیں، ہم نے نہیں استعمال کرنی. یہ حلت اور حرمت لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں کیسے لے لی؟ یہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ شرک کی ہی ایک قسم ہوتی ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. بافواہہم، اپنے منہوں سے. ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور انکار کرتا ہے اللہ مگر کہ وہ پورا کر دے اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافر ناپسند کریں. یعنی اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ قرآن، دین اسلام. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بجھا دیں. دین اسلام کو کوئی بجھا نہیں سکتا. یہ جو سورج، یہ چراغ ہے، یہ جلتا، یہ روشن دین ہے، اسے کوئی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو سب ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک ناپسند کریں. یعنی اس کے دلائل اتنے مکمل ہیں کہ کوئی بھی دلائل کے میدان میں دین اسلام کو ہرا نہیں سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر علماء اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو خزانہ کرتے ہیں سونے اور چاندی کو. ولا ينفقونها، اور اسے خرچ نہیں کرتے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ خوشخبری بھی بطور طنز ہی ہے. جو لوگ لوگوں سے فتوے غلط دے کے مال بٹورتے ہیں، چندے و نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں، جائز ناجائز. اور یہ یہود کے علماء، عیسائیوں کے علماء جو ہیں وہ اسی طرح کے کام کیا کرتے تھے. اور جو لوگ، یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جو اپنے سونے اور چاندی کو خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں اور مال زکوٰۃ اس میں سے نہیں دیکھتے، تو ایسے ہی مال کے تختے بنائے جائیں گے سونے چاندی کے، اسے جہنم میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پشتوں کو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا اسے جہنم کی آگ میں. فتکوا بہا جباہہم، تو داغا جائے گا اس کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو. وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو. وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے خزانہ کیا اپنی جانوں کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پھر چکھو جو تم خزانہ کرتے ہو. یعنی جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینے، گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے لکھے ہوئے میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، نہ تم ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور لڑائی کرو مشرکین سے اکٹھے ہو کر. کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، اور شمسی جو ہے یہ تقویم اللہ کی نہیں ہے بلکہ چاند کی قمری تقویم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اب ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ جو ہے یہ حج کی وجہ سے، اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ عمرہ کی وجہ سے. کافروں کے ہاں بھی حرمت والے تھے، وہ ان میں لڑنا اور قتل و غارت کرنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ اچھی بات ہے، ہونا تو پورے سال ہی ایسا چاہیے. چلے ان مہینوں کی حرمت کو بحال رکھو، لیکن اگر کافر اکٹھے ہو کر آ جائیں اور حرمتیں پامال کریں تو تم جوابی کارروائی کر سکتے ہو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کا آگے پیچھے کر لینا مزید کافرانہ حرکت ہے. یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا.
یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو ایک سال اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ موافقت کر جائیں گنتی سے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، فیحلوا ما حرم اللہ، وہ حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، زین لہم سوء اعمالہم، سجا دیا گیا ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مہینے بھی آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ، اور اکثر محرم کو ہی ایسا کرتے تھے۔ کسی بڑے قبیلے کا دل چاہتا کہ میں چھوٹے قبیلے پہ لڑائی کروں تو وہ اٹھ کے اعلان کرتا بھئی اس دفعہ ہم محرم میں لڑائی کر لیتے ہیں اور محرم کی جگہ سفر کے مہینے کو ہم حرمت والا مہینہ شمار کر لیں گے۔ یعنی یہ آگے پیچھے کر لینا جو ہے اپنی مرضی سے، یہ مزید کافرانہ حرکت ہے۔ سال میں 4 مہینے کی جو حرمت ہے نا وہ پوری بھی کر لیتے، اور پھر اگلے سال کہہ دیتے کہ اس سال محرم ہی حرمت والا ہے، سفر میں لڑ لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ مزید کافرانہ حرکت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، کیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تمہارے لیے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں بوجھل ہو جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کہ تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ، آخرت سے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، پھر نہیں ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا ہی۔ اب یہاں سے ایک اگلا مضمون شروع ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمانوں کو کچلا نہیں جا سکتا، تو شام کی سرحد پر جو عرب قبائل تھے اور ان کا جو بادشاہ غسان تھا، اس نے کہا، روم کے یہ باج گزار تھے، روم کے زیر سایہ تھے، اس نے کہا مل کر، رومی طاقت کے ساتھ مل کر ہم کافروں کا، ہم مسلمانوں کا زور جو ہے یہ توڑ دیتے ہیں۔ تو ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، شام کی سرحد پہ فوجی تیاریاں جو ہیں یہ شروع ہو گئی، روم کی فوج کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی، اور مدینہ کے اندر منافق بھی جا وہاں پہ ملے، یہود تو پہلے ہی بڑی شرارتی قسم کی قوم تھی، ایسے میں مدینہ میں قحط بھی تھا اور پھلوں کی کمی بھی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، اور سفر بھی تبوک کا بہت دور کا سفر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، بوجھل ہو گئے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہو، حالانکہ آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ، ولا تضروه شیئا، تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اللہ نے کہا نکلنا تو پڑے گا ہے مسلمانوں، ہاں ضرور نکلو ورنہ اللہ عذاب دے گا۔ یہ سوچو اللہ نے تمہیں اس مقصد کے لیے چن لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جہاد کے لیے کسی کو چن لینا، اگر تم نہ آئے تو اللہ تمہیں ہٹا کے کسی اور کو یہ عظیم منصب جو ہے وہ دے دے گا، تو تم یہ عہدہ لے لو۔ الا تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک مدد کی تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ نکالا تھا اسے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اتاری اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین اس پر، وأیدہ بجنود لم تروها، اور مدد کی اس کی ایسے لشکروں کے ساتھ جسے تم نے نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور بنا دیا بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نیچی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم اس کے رسول کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے ابو بکر صدیق کو لے کے غار ثور میں 3 راتوں کے لیے چھپ گئے تھے، اور کافروں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کا تعاقب کیا، اور ایک کھوجی جو ہے
اس کو ساتھ لے کے آئے، وہ غار کے اوپر تک لے آیا، اس کا جو علم تھا وہ اس کے مطابق پاؤں کے نشان تلاش کرتا غار کے اوپر، اور ابو بکر صدیق گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی کافر اپنا پاؤں اٹھا کر دیکھ لے تو ہم اسے نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے منہ کے اوپر جالا جو ہے وہ تان دے، پھر اس جالے کو اتنا بوسیدہ پرانا کر دیا۔ ابو جہل نے، کھوجی نے کہا کہ اس غار کے اندر ہے، ابو جہل نے کہا اس کے منہ پہ تو اتنا پرانا جالا ہے کہ یہ تو لگتا ہے میری پیدائش سے پہلے کا ہے، اور اگر اس میں گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا اور فرشتوں کے پر آگے بھی ان کی نظریں نہ جائیں غار کے اندر۔ یہ سارے کس کے لشکر تھے؟ یہ اللہ کے لشکر تھے۔ اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے نبی کی مدد کی تھی، اللہ آج بھی اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے یہ اعزاز تمہیں مل جائے، تم بھی جنتوں کو پالو تو آؤ، اللہ ورنہ تمہارا بھی محتاج نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکی اور بوجھل، جاہدوا باموالکم، اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو، انفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی ہلکے اور بوجھل ہر حال میں نکلو، دل چاہ رہا ہے تو بھی نکلو، نہیں چاہ رہا تو بھی نکلو، سواری ہے تو بھی نکلو، نہیں ہے تو بھی نکلو، اور جس طرح کے حالات ہیں ہر حال میں نکلنا ہے، اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کرو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریبی، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی میانہ ہوتا، لاتبعوک، تو وہ تیرے پیچھے چل پڑتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن گراں گزری ان پر دور کی مسافت، وسیحلفون باللہ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ چونکہ یہ سفر تبوک کا بڑا دور کا سفر تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، اور منافق جو ہیں وہ بہانے بنا رہے تھے، کہنے لگے کہ اگر، اور اللہ نے کہا کہ اگر سفر قریبی ہوتا نا، زیادہ مال غنیمت ملنے کی آرزو ہوتی، یہ فوراً منافق ساتھ چل پڑتے، لیکن اب روم سے ٹکر ہے، انہیں پتہ ہے کہ روم بڑی طاقت ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح بھی نہ ہو، اس لیے اب قسمیں آ کے کھا رہے ہیں کہ ہمیں تو جانے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ عفا اللہ عنکا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی انہیں، حتی یتبین لک الذین صدقوا، جہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو راست باز ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے نرم دل تھے، جو بات کہتا کہتے چلو ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب اتنی بھی نرمی کیا، آپ ذرا تھوڑا کریدتے تو صحیح ان منافقوں کو، ان کا جھوٹ کھل کے سامنے آ جاتا، اور آپ کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ نرم طبیعت کی وجہ سے اللہ نے پہلے معاف کیا، اور پھر اللہ نے کہا آپ کیوں اجازت دے دیتے ہیں، تھوڑا ان کو کریدیں تاکہ حق سچ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ جبکہ مومن کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ جہاد کا موقع آ گیا، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، وہ تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اجازتیں نہیں مانگتے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں، ویسی باتیں نہیں کرتے، جبکہ منافق جو ہیں وہ بہانے خور ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں ہی متردد ہیں، ولو ارادوا الخروج، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، لَعَدُّ لَهُ عُدَّةً، تو وہ اس کے لیے کوئی تیاری کرتے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا، فَثَبَّتَهُمْ، تو کہلی سے ان کو بند کر دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ،
یعنی جس نے جانا ہوتا ہے نا، یا آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے کتنی تیاری کرتے ہیں، بیگ کپڑے، تو اس دور میں تو سواری بھی اپنی، زیادہ راہ بھی اپنا لے کے جانا پڑتا تھا، تو مومن کا تو پتہ چلتا کہ یہ تیاریاں کر رہی ہیں، اور منافق اگر پتہ چلتا تو کوئی تیاری کرتے، ان کے دلوں میں کوئی خیر ہوتی۔ بات یہ ہے یہ کیا تیاری کریں گے، اللہ ہی ان کو لے کے جانا نہیں چاہتا، یہ تو اعزاز کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلیں گے تم میں، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ زیادہ کریں گے تمہیں مگر نقصان میں ہی، ولا اوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان دوڑے پھریں گے، یبغونکم الفتنہ، وہ تمہارے لیے فتنہ چاہیں گے، وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان کچھ ان کو سنتے بھی ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی انہیں ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا، تمہارے ساتھ جائیں گے نا بزدلی ہی پھیلائیں گے، اور تمہارے بھی قدم جو ہے نا اکھیڑنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہی منافق تھے، کہنے لگے یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، روم جیسی قوت سے ٹکر لینے جا رہے ہو، لگتا ہے شامت آ جائے گی، لگتا ہے قید کر دیے جائیں گے۔ اور کچھ مسلمان، وہ تو انہیں مسلمان ہی سمجھتے تھے نا، تو وہ ان کی باتیں سنتے بھی تھے، تو اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ جائیں۔ لَقَدِ ابتغوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، البتہ بے شک انہوں نے تلاش کیا فتنہ اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے کئی امور کو الٹ پلٹ کیا، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور ظاہر ہو گیا، غالب آ گیا اللہ کا فیصلہ، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرتے تھے۔ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، ان منافقوں نے بڑی سازشیں کی، غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر اوس اور حضرج کو، انصار کے ان دونوں قبیلوں کو پھر سے لڑا دیا، اور پھر عبداللہ بن ابی منافق یہ کہنے لگا کہ تم واپس جا کے نا، انصار سے کہنے لگا تم واپس جا کے ان مہاجرین سے ذرا جو ان کو کھلا پلا رہے ہو نا، ذرا خرچہ بند کرو ان کا، یہ سارے نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور میں عزت دار ناؤز باللہ میں ذلیل کو مدینے سے نکال دوں گا ناؤز باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت جو ہے وہ لگا دی۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایسی شرارتیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر شرارت کو بے نقاب کر دیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، میں یقولو جو کہتے ہیں، اِعْزَلِّی وَلَا تَفْتِنِّی، مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، الا خبردار، فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، وہ فتنہ میں تو گر پڑا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ اور ایک منافق کی بات اللہ نے قرآن میں لکھ دی، یہ جد بن قیس، اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری کئی بیویاں ہیں، حسن پرست آدمی ہوں، رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں کہیں عورتوں کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں، مجھے تو نہ ہی ساتھ لے کے جائیں تو اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی بات اس کی، یہ تو فتنہ میں گر چکا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو پہنچے کوئی اچھائی تو انہیں برا لگتا ہے، ان تصبک مصیبہ، اور اگر آپ کو کوئی دکھ پہنچے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، بے شک ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پھر جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی منافق جھوٹے بہانے بناتے ہیں، اگر آگے مال غنیمت مل جائے، فتح مل جائے، ہاں انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہائے محروم ہو گئے، لیکن اگر آپ کو آگے دکھ پہنچے تو کہتے ہیں کہ شکر ہے، ہم نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ آگے جا کے یہی حالت ہوگی، شکر ہے ہم ساتھ نہیں گئے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز نہ پہنچے گا ہمیں مگر وہ جو لکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ اور مومن کیا کہتا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کیا تھا، وہ مقدر میں ہی لکھا ہوا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، هل تربصون بنا، نہیں تم انتظار کرتے ہمارے ساتھ، الا احدی الحسنیین، مگر ایک کا دو اچھائیوں میں سے، ونحن نتربص بکم، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ پہنچائے گا تمہیں اللہ عذاب اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔
یعنی منافق اور یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ مومنین کے ساتھ دونوں اچھائیوں میں سے ایک کا ارادہ کرتے ہیں۔ دونوں اچھائیاں کون سی ہیں؟ اگر مومن جو ہے شہید ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اچھائی ہے، اور اگر مومن زندہ غازی واپس آ جاتے ہیں مال غنیمت لے کے تو یہ بھی اچھائی ہے۔ مومنوں کے لیے تو یہ دونوں ہی اچھائیاں ہیں، لیکن کافر کیا چاہتا ہے کہ انہیں جو ہے نا وہ مرنے والی جو شہادت والی بات ہے نا انہیں یہ ملے، یہ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو اے منافقوں، ہم بھی ایک بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تمہیں عذاب دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہاری شامت جو ہے وہ آ جائے۔ تم اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرو، ہم اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرتے ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انفقوا طوعا او کرہن، خرچ کرو خوشی خوشی یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم قوم ہو نافرمان۔ یہ جد بن قیس آیا، کہنے لگا جنگ پہ تو نہیں جا سکتا، ہاں مالی مدد کر سکتا ہوں، مال لے لو۔ اللہ نے کہا مال بھی اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہارے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا انہیں کہ قبول کیا جائے ان کے خرچ کرنے کو، الا مگر انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر کہ وہ سست ہوتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ایک تو اس لیے ان کے صدقات قبول نہیں ہوتے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نمازیں بھی بڑی سستی سے پڑھتے ہیں اور دل کی خوشی سے بھی یہ خرچ نہیں کرتے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو نہ اچھے لگیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ لیعذبہم، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب دے دے، بہا انہی کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکل جائیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہی ہوں۔ یعنی اللہ نے ان کافروں کو، منافقوں کو مال بھی بہت سارا دے رکھا تھا، اولادیں بھی، یعنی افرادی قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اور عذاب کیسے آیا کہ ظاہر انسان مال و دولت اکٹھا اولاد کے لیے ہی کرتا ہے، یہ اولادیں ہی مسلمان ہو گئیں اور ان کے نزدیک باپ داداؤں کے مال کی اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی۔ ان کے نزدیک کون سی ذات افضل ہو گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ایسے باپوں کو اپنے بچے جو ہیں ان کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ یحلفون باللہ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، وہ تمہارے میں سے ہیں، وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ قوم بڑی ڈرپوک ہے۔ اور یہ مسلمان اوپر سے اس لیے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں سے اپنا جان بھی بچا لیں اور اپنے مال بھی بچا لیں، اس لیے یہ مدینہ میں رہنے پر مجبور ہیں، اوپر سے مسلمان ہونے پر مجبور ہیں، نمازیں پڑھنے پر بھی مجبور ہیں، زکاتیں دینے پر۔ یہ بڑی بزدل ڈرپوک قوم ہے۔ لو یجدون ملجان، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ تو وہ پھر جائیں اس کی طرف اور وہ دوڑ کے وہاں جا چھپیں۔ یعنی اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے یہ مدینہ سے دور بھی جانا نہیں چاہتے، لیکن اگر انہیں کوئی ایسا موقع مل جائے یا کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا تنگ سی بھی کوئی جگہ مل جائے، یہ دوڑ کے مسلمانوں سے اپنا جان و مال بچا کے وہاں جا چھپے۔ لیکن بات یہ ہے ایسے بیچارے قابو میں آئے ہوئے ہیں، محبت کس کی؟ مال و دولت کی محبت نے ایسا ذلیل کر دیا ہے کہ بیچاروں کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض جو الزام دیتے ہیں آپ کو صدقوں میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر وہ دیے جائیں اس میں سے تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے نہ دیا جائے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے نزدیک انصاف یہی ہوتا ہے کہ انہیں ملنا چاہیے، ہاں اور کسی کو ملے یا نہ ملے، لیکن اوروں کو مل جائے تو کہتے ہیں تو انصاف ہی نہیں ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سونا بھیجا، ایک چمڑے میں، رنگے ہوئے چمڑے میں،
اس سونے سے مٹی بھی ابھی الگ نہیں ہوئی تھی. آپ نے وہ سونا 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا، اقرا، اجینا اور زید الخیل اور القمہ میں، 4 لوگوں میں. یہ کافر ہی تھے ان کو پلٹانے کے لیے یا دلوں کو رغبت دلانے کے لیے. بہرحال کچھ لوگ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صدقے کے تو ہم زیادہ حقدار تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے جبکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، رات دن میرے اوپر خبریں آتی ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، رخسار اس کے ابھرے ہوئے، ماتھا پیشانی باہر کو نکلی ہوئی اور داڑھی اس کی گھنی تھی اور اوپر سے وہ گنجا تھا. وہ اپنی پنڈلیوں سے تہبند اٹھاتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی کہ میں روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں رکھتا. وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا تھا تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نماز پڑھتا، منافق تھا نا، یہ نماز پڑھتا ہو. بہرحال اس کا اگلا ٹکڑا یہ ہے، جب وہ پیٹھ پھیرے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے لیکن ان کی گردنوں سے نیچے نہیں اترے گا، عمل نہیں کریں گے، اور یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور یہی وہ خارجی قسم کے لوگ تھے، خوارج جن کو کہا جاتا ہے. تو لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بس انہیں ہی ملنا چاہیے تو ہی انصاف ہوگا، کسی اور کو دے دیا تو یہ ناانصافی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور اگر یہ کہ وہ راضی ہو جاتے جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَقَالُوا اور وہ کہتے حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. یعنی اگر وہ اللہ، اور چونکہ مال غنیمت رسول نے تقسیم کرنا ہوتا ہے نا، دیتا وہ اللہ ہی ہے. یہ نبی کی زندگی کی آیت ہے کہ اللہ کا رسول دیتا تو یہ راضی ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جن کو دیتا ہوں اس لیے نہیں دیتا کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ان میں بوکھلا پن دیکھتا ہوں تو میں ان کو دے دیتا ہوں، اور جنہیں میں نہیں دیتا یہ میں ان کی سیر چشمی پہ جو ہے اعتماد رکھتا ہوں. اور ایک عمر بن تغلب انہی لوگوں میں شامل ہے کہ جس کی سیر چشمی پہ میں اعتماد رکھتا ہوں. سیدنا عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کے منہ سے یہ جملہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر انسان کو راضی ہی رہنا چاہیے. انما الصدقات للفقراء، یہ جی زکوٰۃ کے مصارف ہیں اس آیت کے اندر کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے. انما الصدقات بے شک صدقات للفقراء فقیروں کا حق ہے، والمساکین اور مسکینوں کا، والعاملین علیہا اور اس کو وصول کرنے والوں کا، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کو جن کے دلوں کو الفت دلائی جائے، وفی الرقاب اور گردن کو آزاد کرنے میں، والغارمین اور مقروض، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن سبیل اور مسافر، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی فقیر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جبکہ مسکین وہ ہوتا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا. مسکینوں کو ان کے چہروں سے تلاش کر کے ان کو بھی زکوٰۃ دے دیا کرو. اور زکوٰۃ کا عملہ وصول کرنے کے لیے نکلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاملین کو بھیجا کرتے تھے، وہ زکوٰۃ وصول کر کے آتے تھے، پھر اس کا حساب رکھنے والے، اسے تقسیم کرنے والے، وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے اگر انہیں اجرت ملے تو وہ اس کو لے سکتے ہیں. سیدنا عمر کو جب آپ نے اجرت دی تو انہوں نے نہ لیا. آپ نے فرمایا عمر یعنی بغیر سوال کے اگر کوئی تمہیں دیتا ہے تم اس سے لے لو، اپنا مال بڑھاؤ پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. حضرت عمر نے کہا نا میں نہیں لیتا، آپ یہ بھی غریبوں کو دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، لے لو، اپنا مال بڑھاؤ پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اور الفت دلائے گی ان کے دل. یہ ایسے کافر بھی ہو سکتے ہیں جو شرارتی قسم کے ہو، اور اگر تھوڑا سا ان کو مال مل جائے تو ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف شرارت سے رک جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یا ایسے نو مسلم
جو نیا نیا اسلام قبول کریں تاکہ یہ اسلام پہ پکے رہیں، انہیں الفت دلانے کے لیے ایسے نو مسلموں کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو سونا آپ نے تقسیم کیا تھا نا، یہ دلوں کو الفت دلانے کے لیے ہی ان چاروں میں آپ نے تقسیم کیا تھا۔ وہ پھر ایک آپ گردن کو آزاد کرنے میں، آج کل تو غلام نہیں ہوتے، بہرحال اگر کوئی قیدی ہو جائے تو اس کو آزاد کرنے میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور مقروض، یہ کوئی تجارتی قرضے نہیں ہیں، عام گھریلو قرضے غریب جو لوگ لیتے ہیں، اگر ان کی زکوٰۃ سے مدد کر دی جائے، یا کوئی ایسا غلام، پیچھے جو بات ہے، اگر کوئی مکاتبت کر لیتا ہے تو اس غلام کو آزادی میں جو ہے یہ زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اس سے عموماً جہاد مراد لیا جاتا ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں یہ فی سبیل اللہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ لگ سکتا ہے۔ ایون کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں مسجد کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال لگ سکتا ہے، کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں۔ اور مسافر اگر اس کی جیب کٹ گئی ہے اور سفر کے دوران اس کے پاس کچھ نہیں تو زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھ لیں کہ اے ٹی ایم تو ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، جیب کٹ گئی تو وہ پھر اور بھی لے سکتے ہیں، منگوا سکتا ہے، بہرحال بچنا جو ہے بہتر۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارہ واقعی حقدار ہے تو ایسے مسافروں کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض وہ جو تکلیف دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں آپ تو کانوں کے کچے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اذن خیر لکم، یہ کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنین کی باتوں کا یقین کرتا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقین جب شرارتیں کرتے، جھوٹے بہانے بناتے تو صحابہ بھی شکایت لگا دیتے تھے نا، تو پھر منافقین کہتے کہ آپ تو بڑے کان کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن کے یقین کر لیتے ہیں، یعنی اپنا آپ بچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے کہا یہ کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے بھی تو جھوٹے بہانے سن کے تمہیں پیچھے رہنے کی اجازت میرا رسول دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہاری باتوں کو دل سے سچا سمجھتا ہے، وہ ایمان تو اللہ پر رکھتا ہے اور مومنین کو ہی سچا سمجھتا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے کہ وہ راضی کر لیں تمہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ مومن۔ پھر یہ منافق مسلمانوں کے پاس جھوٹی سچی قسمیں کھاتے، زیادہ حق تو یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور اس کے نبی پر ایمان لا کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو بھی مقابلہ کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، فان لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی، یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل کی جائے ان پر کوئی سورت، تنبئہم، وہ ان کو خبر دے دے گی، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، آپ فرما دیجئے مذاق کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی منافق ایک طرف تو شرارتیں کرتے، جھوٹے بہانے بناتے اور پروپیگنڈے کرتے، پھر انہیں اس بات کا ڈر بھی ہوتا کہ ابھی کوئی قرآن کی آیت نازل ہو کہ نہ ان کے دلوں کے حال اللہ مسلمانوں کو بتا دے گا، اتنا بھی پکا یقین تھا تو ایمان ہی لے آؤ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم تو کھیلتے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ، کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ، اور رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو۔ اور ایسے ہی منافق کچھ ساتھ چلے بھی گئے جنگ تبوک میں، اور پھر وہی دلوں کی باتیں کہنے لگے کہ یہ دیوانگی ہے، مسلمانوں کو بددل کر رہے تھے، یہ تو دیوانگی ہے، روم جیسی قوت سے ٹکر لینا، اور لگتا ہے شامت آ گئی ہے، لگتا ہے قید کر دیے جائیں گے۔ پھر جب شکایت پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو کہنے لگے سفر چکے کٹ نہیں رہا تھا، اس لیے ہم تو صرف کھیل تماشا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کیا مذاق کے لیے اللہ ملا، اس کا رسول ملا؟
دین اسلام ملا، اور باتیں نہیں ہیں تمہارے پاس مذاق کرنے کے لیے۔ اور آج بھی مسلمانوں کو اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ لطیفوں میں جنتوں کے ذکر نہیں ہونے چاہیے، جہنموں کے ذکر یا دین اسلام یا داڑھی، ان چیزوں پر لطیفے جو ہیں یہ مذاق کی باتیں یہ مسلمانوں کو سجتی نہیں ہیں۔ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفۃ، تو ہم ایک جماعت کو عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اور اللہ صرف مجرموں کو ہی سزا دیتا ہے، جو منافق جنہوں نے اس بحث میں حصہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض ان کے بعض سے ہیں، یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور وہ معروف سے روکتے ہیں، ویکبضون ایدیہم، اور وہ بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، اللہ بھلا دیا انہوں نے اللہ کو، فنسیہم، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہ فاسق ہیں، یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں ان کی سرگرمیاں آپس میں ایک ہیں، اور ان کی ہر سرگرمی کیا ہوتی ہے کہ دین اسلام سے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے ان کی مومنوں سے دوستی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ دیا اللہ نے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والکفار اور کافروں کو، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ حسبہم، وہ آگ ہی انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی انہیں اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشگی کا۔ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے قوت میں زیادہ سخت تھے، واکثر اموالا واولادا، اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کے ساتھ، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کے ساتھ، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بحثیں کی جیسا کہ انہوں نے بحثیں کی تھی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی تم سے جو پہلی قومیں تھیں، عاد و سمود، قوم نوح، فرعون، ان کے مال و دولت تم سے بہت زیادہ تھے، انہوں نے اپنے مال سے فائدہ اٹھایا، جو تمہیں ملا تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی بحثیں بھی اور تمہاری بحثیں بھی ایک جیسی بحثیں ہیں، اور اگر کچھ کرو گے دنیا میں نیک عمل تو وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کہ نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور سمود، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور الٹائی گئی بستیوں والے، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان سب پر رسول واضح دلائل لے کر آئے لیکن انہوں نے نہ مانا، دنیا داری میں لگے رہے، تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے ان پر، یہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات، اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں، والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، بھلی باتوں کا، اور وہ روکتے ہیں برائیوں سے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوۃ، اور وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں عنقریب رحم کرے گا ان پر اللہ تعالیٰ. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. آیت کو سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، ان کی ساری تگ و دو کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا دین پھیل جائے. یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اس لیے ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کی دوستیاں اپنے جیسے مومنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو یہ جو تھے نا میرا جسم میری مرضی، وہ جی آیت لے کر آگے کہنے لگی اللہ تو خود کہتا ہے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس لیے ہم یہ دوستیاں کرتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہاں کون سی دوستی ہے؟ اور ان کی ناجائز دوستیاں، نعوذ باللہ. جہاں تو ذکر ہے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ایسے دوست ہیں ہاں، اور وہ زنا کے دوست ہیں، نعوذ باللہ. اور اس زنا کی دوستی کو میرا جسم میری مرضی، جس کے مرضی میں حوالے کر دوں، نعوذ باللہ، یہ دوستیاں. اور پھر تم چھپتے ہو قرآن کے اندر. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اور ایسے وہ تمام لوگ جو ہیں جو ان عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے. اور ایک بڈھا بیچ میں یہ بھی کہہ رہا تھا جب سے یہ نکاح آیا ہے نا بیچ میں، اس بڈھے کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ نکاح کتنی پاکیزہ چیز ہے. ہاں، کہاں تک انسان اپنی خواہش نفس کو پورا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ. تو قرآن کی آیتوں میں مت چھپو، اور قرآن کی آیات کی دوسری غلط تعویلیں یہ مت کرو. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ دیا اللہ نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، جنات ان جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر ہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی والی جنتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں مومن بنا لے، اور اللہ ہمیں مومنین کا جنتوں میں ساتھ دے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنا. کافروں سے تو تلوار کے ذریعے جہاد ہوا، لیکن منافق جو ہے یہ تو اوپر سے کلمہ پڑتا ہے. ایسے لوگوں سے کیسے جہاد کیا؟ کہا کہ ان کو اپنے مشوروں میں شامل نہ کرو، ان پر اعتبار نہ کرو، ان کے جو جھوٹے پروپیگنڈے ہیں نا ان کو بے نقاب کر دو، رشتے ناطے ان کے ساتھ نہ کرو، انہیں اپنی مجلس کی مشاورت سے ان کو الگ رکھو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلم معاشرے میں ان کا مقام کیا ہے. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، انہوں نے نہیں کہا، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، انہوں نے تو کفر کا کلمہ کہا ہے، وکفروا بعد اسلامہم، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کی راہ کو اختیار کیا ہے، وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے جو نہ انہوں نے پایا، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اور نہیں عیب لگایا انہوں نے مگر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اور یہ کوئی ایک شرارت نہیں، ان منافقوں نے، عبداللہ بن ابی نے بڑی بڑی شرارتیں کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت ملتی تو یہ اور اس کے ساتھی آ کے قسمیں کھاتے، ہم نے تو ایسی بات نہیں کی. پھر اللہ نے آیتیں اتار دی، قسمیں مت کھاؤ، تم نے ایسے جملے جو ہے یہ بولے ہیں، توبہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے بعض جس نے عہد دیا اللہ کو، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، البتہ اگر تو ہمیں دے گا اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے. یہ کوئی ایک منافق نہیں، سبھی منافقوں کی ایسی حالت تھی، اللہ سے مال و دولت مانگتے رہتے، ہمیں مال دے، ہم ضرور صدقہ کریں گے، لیکن اللہ مال دے دیتا تو زکوٰۃ کو بھی بددلی سے ہی ادا کرتے. فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب ان کو دے دیا اپنے فضل میں سے، مال دے دیا، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس پر بخل کیا،
وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ مال مل گیا لیکن جو وعدہ کیا تھا کہ ضرور تیرے رستے میں دیں گے، اس میں پھر بخل کرنے لگ گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پیچھے لگا دیا ان کے نفاق ان کے دلوں میں، اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، طرف اس دن کے جس سے وہ اس سے ملاقات کریں گے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے اپنے وعدوں کو خلاف کر دیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی منافق کی علامتیں ہیں نا، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اللہ نے پھر جب ان کی عادتیں ہی یہ ہیں تو اللہ نے قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق لگا دیا۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو اور ان کی ظاہر باتوں کو، ان اللہ علام الغیوب، اور اللہ جانتا ہے غیبوں کو۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں خوشی سے بھلائی کرنے والوں پر، من المؤمنین، مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش، فیسخرون منہم، تو یہ مذاق کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کا جو ہے وہ اعلان ہوا، ہر بندہ اپنی اپنی خوشی سے اپنی کوشش کے مطابق لانے لگا، اور اسی موقع پہ عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی نے بہت سا مال دیا، ابو بکر صدیق اسی موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے یہی، اور ایک صحابی تھے ابو عقیل، بہت غریب صحابی تھے، انہوں نے رات بھر مزدوری کی، ایک سا کھجوریں انہیں اجرت میں ملی، آدھا سا کھجوریں انہوں نے اپنے گھر والوں کو دی، اور آدھا سا کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر دیں۔ آپ نے ان کھجوروں کو کھجوروں کے ڈھیر پہ پھیلا دیا، یہ اس وجہ سے جو اس کا شوق تھا اور اس کی نیت جو تھی وہ کتنی حسین تھی۔ اس پر منافق کہنے لگے اگر کوئی زیادہ لاتا تو کہتے ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کر رہا ہے، اور اگر کوئی کم لاتا تو کہتا اتنے سے مال سے کون سی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، دراصل اللہ نے ہی انہیں اس طرح کے صدقات وغیرہ سے یا جہاد اور نیکی کے کاموں سے دور کر رکھا ہے۔ استغفر لہم، آپ بخشش مانگیے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہ بخشے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہ بڑا شرارتی تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، یہ تبوک سے واپسی پر جلد ہی مر گیا، اور اس کا اپنا بیٹا جو تھا عبداللہ بن عبداللہ، یہ پکے مومن تھے، ظاہر باپ تھا، دل میں خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک جو ہے اس میں اسے دفن کروں، کفن دوں، ہو سکتا ہے باپ کی بخشش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنا کرتا مبارک دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ نے اپنا کرتا دے دیا، کیونکہ آپ پر اس کا احسان تھا، جب بدر میں عباس آپ کے چچا قیدی بن کر آئے تھے تو ان کے جسم پہ لباس نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی کا ہی کرتا ان کو پورا آیا، تو آپ نے اس لیے اپنا کرتا دیا کہ چلو اس کو کفن دے دو۔ پھر وہ چونکہ بیٹا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہیں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ حضرت آپ تیار ہو گئے، حضرت عمر نے روکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے ایک برابر ہے، 70 مرتبہ بھی آپ مانگیں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو آپ نے فرمایا عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں مانگوں یا نہ مانگوں، 70 مرتبہ بھی مانگوں، میں 70 مرتبہ سے زیادہ دفعہ مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرما دی، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی تھی اسی کے مطابق نماز جنازہ پڑھنا تو درکنار، اے میرے محبوب ان کی قبروں پہ کھڑا ہونا بھی آپ کو جو ہے یہ منع کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ بات یہ ہے عقیدہ ہی گندا ہو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک بھی کام نہیں آ سکتا، اور اگر عقیدہ ہی گندا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنا بھی کام نہیں آ سکتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، زمزم سے کفن بھگو کے لے آتے ہیں کہ شاید زمزم کی وجہ سے ہماری جو ہے نا وہ بخشش ہو جائے۔ سلف میں کبھی کسی نے زمزم سے کفن نہیں بھگویا، یہ بدعتیں آج کے دور میں آئی ہیں۔ زمزم سے سلف نے کبھی کفن نہیں بھگوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور بات یہ عقیدہ درست کر لو، آگے انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہیں پیچھے بیٹھ رہنے والے اپنے پیچھے بیٹھ رہنے کے ساتھ، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی میں، لو کانوا یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ دنیا میں تو گرمی بڑی نظر آئی، اس کا علاج کر لیا کہ جنگ پہ ہی نہ جاؤ، لیکن آخرت کی گرمی کا کیا کرو گے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے کرو گے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پھر چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹا دے آپ کو اللہ تعالیٰ طرف ایک جماعت کے ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ اجازت مانگیں گے آپ سے نکلنے کی، فَقُلْ، بس آپ کہہ دیں، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ہرگز نہ تم نکلو میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز تم لڑائی نہ کرو میرے ساتھ ہو کر دشمنوں سے، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم تو راضی ہو گئے تھے بیٹھ رہنے کے ساتھ پہلی مرتبہ، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پھر بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے، کہیں میرا محبوب نرمی میں آ کے پھر کچھ نہ نہیں سکھا رہے اللہ کے، نہ اب آپ جائیں گے نہ واپس، یہ آئیں گے آپ کے پاس، اجازتیں مانگیں گے، کہیں گے آئندہ اگر کبھی جنگ ہوئی نا تو ہم ضرور جائیں گے، ان سے کہہ دینا آئندہ ہم تمہیں ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور نہ آپ نماز جنازہ پڑھے اوپر کسی ایک کے ان میں سے جو ماتا مر جائے ابداً کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہوں، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے ہیں، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ فاسق ہیں۔ حالانکہ یہ منافق کلمہ پڑھتے تھے لیکن کلمہ کام نہ آیا۔ کون سا کلمہ کام آئے گا؟ جو صرف کے دل سے پڑھا جائے گا، کلمہ وہی کام آئے گا۔ اے میرے محبوب، اچھا آپ نے پتہ کیا کیا، آپ نے عبداللہ بن ابی کو جب قبر میں بھی رکھ دیا گیا نا، آپ نے اس کی لاش کو باہر نکلوایا، اپنے گھٹنوں پہ رکھا، اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کی بخشش نہیں کی، اور اللہ نے منع کر دیا کہ اس کی قبر پہ آئندہ کسی منافق کی قبر پہ آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور نہ اچھے لگے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب دے انہی مالوں کے ذریعے دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکل جائیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر ہی ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنك اولو الطول منهم، تو مال والے ہی آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیجئے ہم ہو جائیں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، یعنی مال تک نہیں دیتے، ذرا اپنی سواری اپنا زادرہ خود لے جانا پڑتا تھا، اسی لیے پھر مجاہدین کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جاتا تھا کہ ان کے گھوڑے شہید ہو گئے، ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، ان کا مال جو ہے زادرہ ان کا ختم ہوا، لیکن یہ اپنے مالوں کو بچانے میں ہی منافق جو ہے وہ لگے رہتے تھے۔ رضو، وہ راضی ہیں، بے یکون مع الخوالف، کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، وَتُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ،
اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون وہ سمجھتے نہیں. یعنی پیچھے بیٹھنا تو عورتوں اور بچوں، کمزوروں، بیماروں کا کام ہے، ہاں لیکن یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ کسی عورت کی طرح پیچھے ہی بیٹھے رہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کو، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور آگے عذر پیش کرنے والے بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، کہ انہیں اجازت دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب. مدینہ کے منافق بھی پیچھے بیٹھے رہے اور ارد گرد کے کچھ منافق اور بھی تھے، وہ بھی جھوٹے بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے. لیس علی الضعفاء، نہیں ہے اوپر بیماروں کمزوروں کے، ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو زیادہ راہ نہیں پاتے کوئی حرج. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ انہوں نے خیر خواہی کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. ما علی المحسنین من سبیل، محسنین پر کوئی راہ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ہاں پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں جو اتنے بوڑھے ہیں کہ لڑ نہیں سکتے وہ پیچھے بیٹھ رہ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بیمار اور پھر بیماروں کے جو بیمار پرسی کرتے ہیں پیچھے سے ان کی تیمارداری کرتے ہیں ان پر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رکے ہیں. یا جن کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، غربت کی وجہ سے سواریاں نہیں تھی، جو رکے ہیں ان پر اللہ کا کوئی بھی غصہ جو ہے وہ نہیں، بلکہ وہ اجر میں شریک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ مدینہ کے اندر ایسے ہیں کہ جب تم کوئی وادی طے کرتے ہو یا کوئی سفر کرتے ہو تو وہ ثواب میں تمہارے برابر کے شریک ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہے، کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ ان کو سواری دیں، قُلْتَا، آپ کہتے ہیں، لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میں تو نہیں پاتا جن پر میں تمہیں سوار کروں. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ پھر جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، حزناً، غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کریں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں لیکن جنگ میں ہم بھی جانا چاہتے ہیں، شہادتیں بڑے مرتبے پانا چاہتے ہیں، تو تم جاؤ اور اللہ کے رسول سے سواری مانگو. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور میرے ساتھیوں کو سواری دے دے، میرے ساتھیوں نے مجھے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، میں تو تمہیں سواری نہ دوں گا، اور آپ اس وقت غصے میں تھے. ابو موسیٰ اشعری واپس آ گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کہا ہے، اور کہنے لگے کہ مجھے ایک تو اس بات کا غم تھا کہ سواری نہیں ملی، اور دوسرا کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائیں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ جب گئے تو آپ نے فرمایا یہ جوڑے ہیں 6 اونٹوں کے، تو ان میں سے کوئی سے 6 جو ہیں وہ لے لو اور اپنے ساتھیوں کو دو. جب ان کے پاس غربت کی وجہ سے سواریاں نہیں تھیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہاتی تھی. مومنوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافقوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ منافق کون ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک، بے شک راہ تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہیں کہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، پس وہ نہیں جانتے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.